جو لیٹسٹ پچھلے سال مجھے پکڑا کوئی پرچہ نہیں تھا، یہی کچھ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے ساتھ ہوا، اور یہی لبیک کے کو تقریباً 27,000 کارکنوں کو بغیر وارنٹ کے، بغیر کسی وجہ کے، دھرنا شرنا بھی ہوا ہی نہیں تھا، بندے گھروں سے اٹھا لیے۔ تو میں پوچھتا ہوں بڑوں سے کہ کیا یہ انصاف ہے؟ ایک صحافی کے لیے تو شور پڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ اس قوم کو سمجھ عطا فرما دے، یہ علماء حق کے ساتھ کھڑی ہو جائے، تو یہ میاں صاحب کی بے پردہ بیٹی اور زرداری کا بیٹا جو تماشا لگا کے ملک میں پھر رہے ہیں، یا خان صاحب، یہ کیسے آ سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ چور، ڈاکو اور لٹیرے ملک میں حکمران کیسے بن سکتے ہیں اگر امت علماء حق کے ساتھ کھڑی ہو جائے؟ خطرہ ان ظالم حکمرانوں کو علماء سے ہمیشہ رہتا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی ایک صحافی پکڑا گیا، محسن بیگ، اور اس سے پہلے اقرار الحسن کو بھی مارا آئی بی والوں نے پکڑ کے۔ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی فیچر بناتا تھا کرپشن پہ۔ اب یہ محسن بیگ نے الزامات لگائے کو وزیر اعظم کی اہلیہ پہ، کو وزیر اعظم پہ، اس کو پکڑ کے اس کی پٹائی کی۔ سارے میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے، آزادی صحافت خطرے میں آ گئی، صحافیوں کو مارا جا رہا ہے، صحافیوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جب مجھے پکڑا گیا اور 27,000 کارکن پکڑے گئے، کسی میڈیا نے خبر چلائی؟ کیوں جی؟ اب جج نے کہا جی اس کو وارنٹ سے پہلے، وارنٹ جاری نہیں ہوئے کیوں گرفتار کیا ہے؟ تو میرے تو جتنی دفعہ پکڑا کبھی وارنٹ جاری نہیں ہوئے تھے۔ ایک دفعہ تو 2 ڈی ایس پی، 3 ڈی ایس پی اور ایس پی اور پوری پولیس، پتہ نہیں یہاں جیسے انڈیا کے بارڈر پہ جنگ لڑنے جاتی ہے، ایسے ایک بندے کو پکڑنے کے لیے کوئی وارنٹ نہیں تھے، کوئی ایف آئی آر نہیں تھی۔ اور ابھی بھی یہ جو لیٹسٹ پچھلے سال مجھے پکڑا کوئی پرچہ نہیں تھا، پرچہ وہاں جا کے گرفتار کرنے کے بعد رات بیٹھ کے ایف آئی آر درج کرتے رہے۔ یہی کچھ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے ساتھ ہوا، اور یہی لبیک کے کو تقریباً 27,000 کارکنوں کو بغیر وارنٹ کے، بغیر بتائے، بغیر کسی وجہ کے، دھرنا شرنا بھی ہوا ہی نہیں تھا، بندے گھروں سے اٹھا لیے۔ تو میں پوچھتا ہوں بڑوں سے کہ کیا یہ انصاف ہے؟ ایک صحافی کے لیے تو شور پڑا، تلاوت کرنے والے، دین کی شرح بیان کرنے والے، دین کی طرف بلانے والے، ان کے لیے تو آپ نے ایک خبر بھی نہیں چلائی۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ فرقہ واریت میں ملوث ہیں، تو اب آپ لوگوں کی عزتیں اور پگڑیاں اچھالنے میں ملوث ہیں، جوتیاں تو آپ کو پڑھنی چاہیے نا۔ ایسے بلیک میلر صحافی جو میلاد النبی کی خبر نہ چلائیں، جو تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی خبر نہ چلائیں، جو ناموس رسالت کا لاکھوں افراد پہ مشتمل جلوس بھی نہ دکھائیں، جو عوام کے مطالبات بھی میڈیا پہ نہ آنے دیں، اور جب اپنے پہ آئے تو مہینوں شور ڈالتے رہے، یہ بلیک میلر ہے نا۔ اگر یہ منصف مزاج ہوتے تو یہ سب خبریں برابر چلاتے، یہ کہتے جس پہ بھی ظلم ہوا ہے، کوئی عالم ہے تو وہ بھی تو انسان ہے نا، کوئی مدرسے کا طالب علم پکڑا گیا تو وہ بھی انسان ہے، اور اس کی خبر تک نہیں، اس کے کوئی وارنٹ نہیں، بلکہ 2-2 4-4 مہینے بچوں کو اندر رکھا، طلباء کو، اور ان کی کوئی ایف آئی آر نہیں۔ جب ہم پوچھتے تھے جا کے تو کہتے تھے جی وہ ابھی شناخت پریڈ ہونی ہے، جس بندے کی شناخت ہوگی پھر اس کے خلاف پرچہ درج ہوگا، پھر عدالت میں پیش کریں گے۔ عدالتوں میں گئے، عدالتوں نے بھی کوئی بات نہیں سنی، وہ عدالتوں نے کہا کہ وہ بھائی جب تک پرچہ نہیں ہوگا آپ ہمارے پاس تو آ ہی نہیں سکتے۔ یہاں اس بکاؤ مال صحافی کے لیے عدالت نے بھی فوراً ریلیف دے دیا، فوراً ضمانت جاتے ہی، اور کہا کہ اس کی گرفتاری غیر قانونی۔ تو میں آپ سے صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ انصاف ہو رہا ہے؟ جہاں اس طرح دوہرا معیار ہو، غریب کے لیے قانون اور، امیر کے لیے اور، چھوٹے کے لیے اور، بڑے کے لیے اور، ایسے ملک انصاف کے بغیر کیسے چلیں گے؟ ہیں جی؟ پھر یہ کہتے ہیں ہم عوامی نمائندے، اور ان کے کیس وہ کہیں جی ہمیں 1 مہینے کے لیے ڈیٹ دے دو، ڈیٹ تیار ہے۔ جج سے کہیں 2 مہینے کی ڈیٹ دے دو، 2 مہینے کی ڈیٹ۔
उनका वकील गायब हो जाए, वो कहें जी हमारा वकील बीमार है, अगली तारीख पे कहें हम वकील बदल रहे हैं। 2-2 साल हो गए हैं मुकदमों को फर्द जुर्म ही आयद नहीं होने दिए। अदालतें हमारी फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकी, 2-2 महीने हो गए, 2-2 साल केस पड़े हुए हैं, सबूत मौजूद हैं, फर्द जुर्म आयद नहीं होने दे रहे। तो ये अदालतें हैं? क्यों जी? फिर अदालतों वाले गुस्सा करते हैं, अगर हम कहें कुछ अदालतों के बारे में तो गुस्सा कर जाते हैं, देखो जी हमारी तौहीन हो गई, तौहीन अदालत हो गई। एक मौलाना अदालत में खड़े थे और नामूस रिसालत के केस में पेश हुए थे। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के खिलाफ तकरीर करने पे अंग्रेज़ की अदालत में पेश हुए, अंग्रेज़ की अदालत में खड़े थे। जज ने कहा कि मौलाना आपको आइंदा से आपकी ज़ुबान बंदी, आप बोल नहीं सकते इसके खिलाफ। उन्होंने कहा मैं तेरा ये फैसला नहीं मानता, जो हजूर को खातमुन नबीयीन नहीं मानता उसके खिलाफ मेरी ज़ुबान बोलेगी। उसने कहा आप ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। जज ने कहा, उन्होंने कहा तुझे तौहीन अदालत तो बर्दाश्त नहीं, तो हमें तौहीन रिसालत कैसे बर्दाश्त? जब तक आप इंसाफ नहीं देंगे, आप 1000 डींगे मारते रहें, रोज़ाना फलसफा बयान करते रहें, तकरीरें करते रहें। इस तरह कुछ लोग मादर पिदर आज़ाद हैं, जैसे हमारा मीडिया है, वो किसी की मानने के लिए तैयार नहीं है और इंसाफ करने के लिए भी तैयार नहीं है। और हम अगर जाके चले जाएं कहीं दफ्तर के सामने, तो फिर टांगें कामनी शुरू हो जाती हैं अफसरों के, जो बैठे हुए हैं न्यूज़ रूम में बैठे हुए हैं, वो जी देखें जी मौलवी इंतहा पसंदी कर रहे हैं। तो फिर कभी बाबा जी जब कोई हक ना दे रहा हो तो फिर हक कभी कभी लेना भी पड़ता है।